تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے لے کر آؤ۔ دادا کی آواز گرج رہی تھی۔ جو بات ہوگی میری موجودگی میں ہوگی دادا، وہ تحمل سے بولا۔ تمہاری آنکھوں میں غیرت نظر نہیں آ رہی۔ تم جانتے ہو نا ان حالات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اشارتاً اپنی پستول نکال کر میز پر رکھتے بولے۔ جازم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو۔ وہ اتنا درد کیوں محسوس کر رہا تھا؟ لیکن اصل خوف تو زمرد کے باپ کے چہرے پر آیا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے جازم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو کسی اور ہی کام سے یہاں آئے تھے، لیکن شکر خدا کا کہ اس وقت حویلی میں ہی تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو جانتے تھے، ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ، لیکن وہ اپنے خاندان کو بھی جانتے تھے جہاں ایسی باتوں پر عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا۔ میں ایسے ہی کسی بے وزن اشارے پر اپنی غیرت جگا کر اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر قتل نہیں کر سکتا۔ زبیر صاحب کا دل چاہا روتے ہوئے جا کر اپنے داماد کا منہ ہی چوم لیں۔ ان کے جذبات ٹھاٹے مار رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ جازم ہی ہو سکتا ہے جو بھرے مجمع کے سامنے ان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہوتی کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ان گلابوں اور خط کی میں خود تصدیق کروں گا اور سچ سب کے سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے اگر کسی نے میری عزت یعنی میری بیوی پر انگلی اٹھائی تو جازم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے یہاں بلاؤ، ہم خود پوچھ لیں گے۔ نہیں دادا، پلیز، یہ کام میں خود کروں گا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگا۔ اس کے چہرے پر تناؤ بھرا تاثر تھا۔ سوالوں کا انبار اس پر گرایا جا رہا تھا اور وہ وہیں کھڑا مسلسل نفی میں گردن ہلاتا رہا۔ دوسری طرف وہ اپنا سامان سمیٹ چکی تھی۔ اس نے باپ کو فون کیا۔ اشتعال کے باعث پورا جسم کانپ رہا تھا۔ فون فوراً اٹھا لیا گیا۔ بابا، مجھے یہاں سے لے جائیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ میں یہیں ہوں، تم تیار ہو؟ انہوں نے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ تمام مردوں کو لا علم رکھتے اسے باہر آنے کا کہہ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ خاموشی سے پچھلے راستے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں عموماً خاموشی رہا کرتی تھی، اور آج تو ساری حویلی کے لوگ یقیناً اس خبر سے آگاہ ہو کر سامنے والے صحن میں جمع ہو چکے ہوں گے۔ پچھلے گیٹ کے پار احاطے میں اس کے بابا کھڑے تھے، سطح چہرہ اور ویران آنکھیں۔ وہ خاموشی سے جا کر اس گاڑی میں سوار ہو گئی۔ دل کی حالت عجیب تھی، جیسے اب رو دے کہ تب۔ کیا سب کچھ ختم؟ لیکن کیا ختم؟ کیا کچھ شروع بھی ہوا تھا؟ شروع ہونے سے پہلے ختم ہونے والے سلسلے کا کیا غم منانا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا اب۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس نے دیکھا حویلی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس حویلی نے اسے کبھی اچھی یادیں نہیں دی تھی۔ وہ یہاں سے واپسی پر ہمیشہ ٹوٹا ہوا دل ہی لے کر جاتی تھی۔ جازم کا چہرہ اس کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا۔ گاڑی میں پر اسرار خاموشی کا راج تھا۔ تم اسے بچا کر کیوں اپنے اوپر سوال اٹھا رہے ہو؟ جانتے ہو ایسے مرد کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہتے ہو امی، وہ بیزاری سے بولا۔ سارا دن کٹہرے میں کھڑے رہنے کے بعد وہ حویلی پہنچا تو ماں نے اپنی عدالت لگا لی تھی۔ سامنے کھانا پڑا تھا، مگر وہ کھانا لیے وہاں سے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے پورشن۔ وہاں تمہاری بیوی نہیں ہے، چلی گئی ہے۔ اسے تو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے، اس کی تو جان چھوٹ گئی۔ جازم ساکت رہ گیا۔ وہ چلی گئی؟ اسے بغیر بتائے، خاموشی سے؟ کیوں؟ دل یکدم ڈوب سا گیا۔ کہیں وہ خوفزدہ ہو کر تو نہیں چلی گئی؟ تایا اسے لے گئے ہوں گے، وہ بھی تو یہی تھے۔ وہ انسنی کرتا اپنے پورشن میں آیا تو واقعی وہ اپنے ہونے کا نشان تک لے گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا اور وہ چلی گئی۔ وہ پلنگ پر لیٹ کر اس کے ساتھ گزرے پل یاد کرنے لگا۔ تلخ لمحات میں عجیب سی مٹھاس تھی، لیکن درد دیتی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر اسے کال کرنا چاہی تو فون بھی بند ملا۔ وہ گہری سانس لے کر فون پٹک گیا۔ بازو آنکھوں پر رکھتے وہ آنے والے لمحوں کی سختی ابھی سے محسوس کر رہا تھا۔ تم وہاں سے مجرموں کی طرح فرار ہو کر آ گئی ہو؟ زینب اس پر تقریباً چلائیں۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ اگر مجھے آپ کو ایسے تلخ اور گھٹن بگڑے ماحول پر قربان ہی کرنا تھا تو پہلے ہی اتنی سختی کی عادت ڈال لیتی۔ وہاں کے لوگ بہت تلخ ہیں، بے رحم اور ظالم۔ جہاں آپ خود نہیں رہ سکی، مجھے کیوں بھیج دیا؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ میں وہاں کیوں رہوں جہاں مجھے اپنے کردار کی سچائی ثابت کرنی پڑے؟ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ کیا تم سے جازم نے کچھ کہا ہے؟
میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ وہ بھی تو وہیں کا مرد ہے نا؟ نہیں، وہ تمہارے لیے لڑ رہا تھا۔ تب سے خاموش زبیر اب کے بولے تو وہ رونا بھول گئی۔ میرے لیے؟ ہاں، میرے لیے نہیں، شاید اپنی عزت کے لیے۔ تو وہ مکر تو نہیں گیا، عزت پر ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ غیرت کے نام پر تمہیں قتل کرنے تو نہیں آ گیا فوراً۔ عورت کی اصل طاقت اس کا مرد ہوتا ہے زمرد، اور تمہارا مرد تمہاری ڈھال بن رہا تھا۔ تم اس کا حصار توڑ کر نکل آئی۔ زینب افسوس سے کہہ رہی تھی، میں وہاں نہیں جاؤں گی اب، میں ان کے بیچ نہیں رہ سکتی۔ وہ آنسو رگڑتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کی دو بہنیں بھی وہیں کھڑی تھیں۔ نویرا کو اپنی فکر لگ گئی تھی۔ وہ تو اپنے منگیتر کو بہت پسند کرتی تھی، کہیں زمرد کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ لیکن ہمارے خاندان میں رشتے نہیں توڑے جاتے، صرف وہی تو نہیں توڑے جاتے، ساری تلخیوں کا بدلہ عورت سے لیا جاتا ہے۔ کہیں وہ مجھ سے نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ خود کو تسلی دیتی وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ دن گزرتے گئے۔ اس نے جازم سے کوئی رابطہ نہ کیا، نہ اس طرف سے کوئی خبر آئی۔ ٹھیک 1 مہینے بعد وہ تعلیم کا سلسلہ جوڑے گھر سے نکلی تھی، اور وہاں پہنچتے پہلی نظر اس کی فارس پر پڑی تھی۔ دل میں چھپا غبار کسی طوفان کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو چکی تھی۔ کیسی ہو زمرد؟ اس کے سوال کے جواب میں زمرد نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ فارس یکدم ساکت رہ گیا، الجھن اور حیرت سے اسے دیکھا، اور ہاتھ گال پر رکھتے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ کیا ہوا؟ تمہیں شرم نہیں آئی اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک دم وہ رکی۔ لیکن شادی کی اہمیت ہی کیا تھی اس کی نظر میں؟ لیکن تھی تو شادی شدہ، اسے خیال کرنا چاہیے تھا۔ غصہ مزید بڑھتا گیا۔ کیسی حرکت؟ میں نے کیا کر دیا ایسا؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں پوچھتا دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کچھ غلط تو اس نے جازم کے سامنے بھی نہیں کہا تھا۔ تم نے حویلی میں پھول اور خط کیوں بھیجا تھا؟ کیسے پھول؟ کیسا خط؟ کیا ان پر میرا نام تھا؟ کیا تھا خط میں؟ لیکن میں کیوں بھیجوں گا؟ مجھے کچھ بھیجنا ہوتا تو تمہیں بول کر بھیجتا۔ تم تو کبھی میری طرف سے ایک فری کا پین بھی قبول نہیں کرتی تھی، تو پھر میں پھول کیوں بھیجوں گا؟ وہ بھی تمہاری شادی ہو جانے کے بعد۔ اس خطرناک شخص کے ہاتھوں مجھے قتل نہیں ہونا۔ وہ تلخی سے بولا، اس کا گال سرخ پڑ چکا تھا۔ اگر تم نے نہیں بھیجے تو کس نے بھیجے؟ ضروری نہیں کسی نے بھیجے ہوں، سردار کی بیوی ہو اور اچانک سے بن گئی ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس سردار کے امیدوار اور بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کسی نے تمہارے خلاف سازش کی ہو۔ ایسے خاندانوں میں یہ باتیں تو بہت عام ہوتی ہیں، خاص طور پر عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں اس نے طلاق؟ شٹ اپ! وہ بھڑک کر بولی اور جھٹکے سے مڑ گئی۔ وہ حیران سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حویلی میں ہانی کے چکر آئے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی شخصیت سے ویسے ہی حویلی میں ہر کسی کی پسندیدہ تھی۔ ہر کسی کے معاملات میں دخل اندازی کر کے خود کو غم خوار ثابت کرنا اس کا اکلوتا کام تھا۔ وہ ان دنوں بھی حویلی میں جازم کی ماں کے بہت قریب تھی۔ ان کے کام بڑھ چڑھ کر کرتی تھی، کیونکہ اس کا من جازم کے لیے ہنوز بری طرح مچلتا تھا۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جازم تک پہنچنے کا امکان صرف اس کی ماں کے ذریعے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اس دن بھی جازم کی ماں کے ساتھ صحن میں بیٹھی سرسوں صاف کروا رہی تھی۔ مامی، اب کیا ہوگا؟ زمرد کا کیا ہونا ہے، پڑی رہے وہیں۔ میں جازم کے لیے ایک چاند سی بیوی ڈھونڈ چکی ہوں، جو اس گھر کو، حویلی کو اچھی طرح سنبھال سکتی ہے۔ لیکن ہمارے خاندان میں تو طلاقیں نہیں ہوتی۔ نہ ہو، ایسی بد کردار بہویں پڑی رہتی ہیں میکے میں۔ میرے جازم کو کیا کمی ہے؟ امی، مجھے پتہ ہے وہ چاند سی بہو ہماری ہانی آپ ہی ہے نا؟ جنیتا ماں کو چھیڑتے ہانی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو انجان اور حیران ہونے کا ناٹک کرتی منہ کھولے ہونک بنی ہوئی تھی۔ بات سننا ذرا ہانی۔ اسی پل جازم وہاں آیا۔ انداز سرسری سا تھا، عام اور لاپرواہ۔ جی؟ وہ یکدم اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی دھڑکتے دل سے اس کی طرف پلٹی۔ چہرے پر شرم تھی۔ جنیتا منہ میں مسکراہٹ دبائے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کی باقی خواتین بھی وہیں انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں ذرا درد ہے، یہ موبائل پر جو تحریر درج ہے وہ اس صفحے پر لکھ دو مجھے۔ وہ پین اور پیپر اسے پکڑا چکا تھا۔ وہ تیزی سے سر ہلاتے اس کا فون تھامے تحریر نقل کرنے لگی۔ وہ سوچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔
کچھ دیر بعد وہ اسے کاغذ پکڑا چکی تھی۔ ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ وہ نہ مسکرایا اور جیب سے ایک خط نکال کر سامنے کیا۔ لکھائی میں ذرا برابر بھی یکسانیت نہ تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تم نے اپنی لکھائی کیوں تبدیل کر دی؟ مطلب؟ وہ معصومیت سے بولی۔ سب جازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ خط تم نے لکھا تھا نا؟ وہ سرد مہری سے اسے دیکھ رہا تھا اور ہانی کے پیروں تلے زمین کھسکتی رہی۔ مطلب؟ کون سا خط؟ میں تو یہاں تھی بھی نہیں اس روز، اور تم سے یہ تو نہیں پوچھا کہ تم یہاں تھیں یا نہیں تھیں، صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ خط تم نے ہی لکھا تھا نا؟ میں کیوں لکھوں گی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تمہیں سردار کی بیوی بننے کا بچپن سے شوق تھا، اور اس شوق کا اظہار تم کئی سال پہلے مجھے خط لکھ کر کرتی رہی ہو۔ وہ خط میرے پاس محفوظ ہیں۔ محبت نامہ مرد بن کے لکھا بھی تو وہی بے باک اور انداز اپنایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے حقارت سے کہہ رہا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لو، یہ تمہارے دیے خط، یہ تمہاری آج کی تحریر، اور یہ وہ خط جو تمہارے منصوبے کے عین مطابق فارس کے نام سے میری بیوی کو موصول ہوا تھا، لیکن یہ خط فارس نے نہیں لکھا۔ اس نے کہتے ایک وائس میسج آن کیا۔ جازم بھائی قرآن اٹھوا لیں، میں ایسی گھٹیا نیچ حرکت کیوں کروں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زمرد آپ کی بیوی ہے۔ یہ کام مجھے کرنا ہوتا تو پہلے کرتا، مگر زمرد ایسی لڑکی نہیں ہے کہ پھول اور خط اسے دیے جائیں۔ اسے یہ سب پسند ہی نہیں ہے۔ میں کلاس فیلو ہوں، ہم بچپن سے ساتھ ہی پڑھے ہیں، ہم دوستوں میں یہ چیزیں اس حد تک جاتی تو پہلے ہی جا چکی ہوتی، مگر کم از کم میں زمرد کے ساتھ یہ پھول اور خطوں والا قصہ تب بھی نہ کر سکتا تھا، تو اب کیوں کروں گا؟ وائس نوٹ ختم ہو چکا تھا۔ آپ کو ایک اجنبی کی بات کا یقین؟ اجنبی نے صرف بات نہیں کی، ثبوت بھی بھیجا ہے، کاغذات اور کاپیوں کا پلندہ جس پر اس کی لکھائی درج ہے، جو تمہارے لکھے خط سے بہت مختلف ہے۔ وہاں سب لوگ بے یقین نگاہوں سے ہانی کو دیکھ رہے تھے، اور ہانی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نہ صرف میری بلکہ میری بیوی کی اور میری عزت کی مجرم ہو، میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے اسے خبردار کر رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے یہ لڑکی اس حویلی کی چار دیواری کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر خطرناک انداز میں کہا، پھر ہانی کی طرف دیکھا جو سرخ آنسوؤں سے تر آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تو تمہیں اس سے زیادہ بڑی سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن شکر مناؤ کہ صرف اتنے پر چھوڑا ہوں۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے کیے کا کسی کو علم نہ ہوگا، یوں سریعام پکڑے جانے پر پانی پانی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ جازم وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ جازم کی ماں اس سے سوال کر رہی تھی۔ بے یقینی بھرے انداز میں اسے دیکھتے سبھی اس سے ایسی حرکت کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ ہانی کا داخلہ حویلی میں ممنوع کر دیا گیا ہے۔ اپنے باپ کی زبانی ساری کہانی سنتے اس کے اندر عجیب سا سکون پھیلا تھا۔ جازم کے لیے دل میں بھری ساری بدگمانیاں ہوا بن کر اڑ گئی تھیں۔ اگر وہاں میرے لیے لڑ رہا ہے تو مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ نہیں کر رہا تو تم کر لو، دل سے آواز آئی۔ نہیں، میں کیوں کروں؟ وہ بھی کیوں کرے؟ حویلی چھوڑ کر تم خود گئی تھی نا؟ دل پھر زبان درازی پر اتر آیا تھا۔ وہ یوں ہی خود سے لڑتی رہی۔ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا، اور پڑھائی کا آغاز ہوتے وہ مکمل طور پر نصابی سرگرمیوں میں مصروف ہو چکی تھی، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہ ہوا کہ اس گزرے عرصے میں وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس نے کب چادر اوڑھنا شروع کیا اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ کیوں اوڑھنا شروع کیا یہ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کا لباس بدل چکا تھا، جدید طرز کا، مگر ایسا کہ جسم نمایاں نہ ہو۔ لگتا ہے تم نے اپنے شوہر کی پابندیوں سے ہی دل لگا لیا ہے، تمہارا ڈریسنگ سینس بھی بدل گیا۔ کیا ہوا میرے ڈریسنگ سینس کو؟ اس نے اچنبے سے اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ وہ ایتھنک کا لمبا ڈھیلا سا فراک پہنے ہوئی تھی، دوپٹہ گلے میں اور چادر کندھوں پر ٹکی تھی۔ ویسٹرن نہیں پہنتی اب تم؟ کم کر دیا ہے، آج کل میرا ویٹ بڑھ رہا ہے، تو جب تک جم جوائن نہ کر لوں ایسے ہی ڈریسنگ ٹھیک ہے۔ تمہیں جم کی کب سے ضرورت پڑنے لگی؟ آج کل میرا پیٹ کچھ بڑھ رہا ہے، شاید ہارمونز کا مسئلہ ہوگا۔ پیریڈز بھی ٹھیک سے نہیں آئے لاسٹ منتھ، اور اس سے پچھلے مہینے بھی نہیں آئے تھے، اس کی دوست نے یاد دلایا۔ ہاں، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ سے ایسا تھا، 2.5 ماہ نہیں آتے تھے، اور اب تو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے، ایسے تو تمہارا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہاں، کروا لوں گی۔
ابھی پہلا اسسمنٹ ہے، سارا دھیان پڑھائی پر لگانا چاہتی ہوں۔ وہ بات ٹالتے ہوئے بولی۔ اگلے ہفتے سے ٹیسٹ شروع ہو رہے تھے، وہ کوئی ٹینشن نہیں پالنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پورشن میں تھا، اسی کمرے میں، لاشعوری طور پر اس کا منتظر بھی، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی چھائی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود سے رابطہ بحال نہ کر سکا۔ اسے زمرد کا یوں خاموشی سے چلے جانا بہت برا لگا تھا، اتنا برا کہ وہ روز ہی دل میں اس بات کا شکوہ کیا کرتا تھا۔ اسے جا کر لے آؤ، دادا نے کچھ دن پہلے ہی دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ کٹہرا لگا تھا، اس کی بے عزتی ہوئی تھی۔ اسی صورت واپس آئے گی جب اس کا ازالہ ہو۔ پھپھو سے کہیں ہانی آ کر یہاں سب کے سامنے میری بیوی سے معافی مانگے، تب یہ شرط مان لی جائے گی، تبھی میں اسے لینے جاؤں گا۔ اب بات ختم نہیں کرو گے؟ وہ مصلحت کے نام پر بات کر رہے تھے۔ ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی کی اکلوتی بیٹی تھی ہانی۔ کلثوم پہلے ہی جازم کے حکم پر نالا تھی کہ کوئی کیسے اس کے باپ کے گھر اس کی بیٹی کا داخلہ ممنوع کر سکتا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں جازم نے صاف لفظوں میں بابر کروا دیا کہ وہ گھر برباد کرنے والیوں کو اپنے گھر برداشت کیوں کرے گا۔ اس کا باپ بھی بہن کی خاطر اس کے ساتھ کئی مرتبہ بات کر چکا تھا، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ چوتھا مہینہ شروع تھا اور دوریاں ہنوز قائم تھیں، لیکن دونوں انجان تھے کہ یہ دوریاں صرف وجود کی دوریاں ہیں۔ دل ایک دوسرے سے گلے شکووں اور انتظار کی بھینٹ پر چڑھا تھا، مگر نہ وہ جھکتی تھی، نہ جازم پلٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہی دنوں زمرد نے ماں کو اپنے ماہانہ مسائل کا بتایا تو وہ یکدم ہی چونکی تھی اور اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر چلنے کا کہنے لگی۔ موم، آپ بھی حد کرتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا میاں بیوی نہیں تھے تم دونوں؟ لیکن ہم ساتھ نہیں رہے تھے۔ کیا مطلب ساتھ نہیں رہے تھے؟ کیا تم دونوں کے درمیان کسی قسم کا ازدواجی تعلق نہیں تھا؟ وہ یکدم جھیپ کر رہ گئی، دل بے اختیار دھڑکا۔ اسے وہ اکلوتی رات یاد تھی تو چہرہ سرخ انار ہوا۔ ہم صرف ایک ہی دن ایک روم میں رہے تھے موم۔ اس کی آواز حد سے زیادہ دھیمی تھی۔ اچھا خیر، چیک اپ کروا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ ڈاکٹر نے مسئلہ سنتے ہی سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے لیے اسے لٹا دیا اور اگلے ہی پل مسکرانے لگی۔ زمرد الجھن بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ بہت مبارک ہو، آپ نہ صرف امید سے ہیں بلکہ فیٹس کی تعداد بھی 2 ہے، یعنی جڑواں بچے ہیں ماشاءاللہ۔ واٹ؟ وہ جھٹکا کھا کر پلنگ پر اٹھ بیٹھی۔ جڑواں؟ جی بالکل، 17واں ہفتہ ہے، یعنی 5واں مہینہ لگ چکا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور زمرد کو لگا کمرے کی چھت ابھی کے ابھی اس کے اوپر آ گرے گی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی فقط روتی جا رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک یہ خبر سنے گی۔ اس کو اپنا ڈاکٹری کا سپنا ٹوٹتا نظر آیا۔ اس کی نگاہ بے اختیار اپنے پیٹ پر گئی، جو ابھرا ہوا تھا، مگر اتنا نہیں کہ کوئی اس کے حمل کا اندازہ لگا سکتا۔ وہ تو ہارمونز کے عدم توازن سمجھ کر نظر انداز کیے رہی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں جڑواں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میری ماں کے 2 دفعہ جڑواں بچے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں جن کے جڑواں ہوں ان کے پوتوں یا نواسوں میں بھی جڑواں پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی تمہارے حصے میں آنی تھی۔ لیکن میں ابھی صرف 20 سال کی ہوں موم، وہ آہستہ سے بولی۔ 20 سال مناسب عمر ہے، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ جازم کو یہ خوشخبری سنا دو، وہ اسے فون پکڑا رہی تھی۔ میں کیوں؟ آپ خود ہی پاگل ہو؟ یہ خاص لمحہ صرف بیوی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو یہ خوشخبری دے۔ چلو فون اٹھاؤ، لائیں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیں ادھر، وہ دھڑکتے دل سے کہتی اپنا فون اٹھانے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سامنے پڑی رپورٹ کی تصویر بنائی اور جازم کو بھیج دی۔ اگلے پل ہی وہ آن لائن ہوا اور تصویر موصول کر لی گئی۔ زمرد کو لگا اس کا دل ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے فون اسکرین آف کر دی۔ جازم تصویر دیکھتے حیران ہوا۔ اگلے ہی پل زوم کرتے نام پڑھا، زمرد جازم۔ عجیب حالت میں اس کا نام دہرایا، پھر الٹرا ساؤنڈ پر نظر آتی تصویر زوم کر کے دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر نیچے لکھے ریمارکس پڑھنے لگا۔ چہرے پر یکدم چمک آئی تھی اور آنکھیں مسکرانے لگی۔ وہ بار بار اسے دیکھتا کمرے میں ٹہل رہا تھا، پھر یکدم فون نکال کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ کیسی ہو زمرد؟ اتنے مہینے بعد اس کی آواز سن کر عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ مبارک ہو تمہیں۔ آپ کو بھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے خود آج پتہ چلا ہے، وہ بولی۔ آپ خوش ہیں؟ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی تمہاری بدولت۔
شکریہ۔ اس کے الفاظ سنتی وہ چپ رہی۔ میں کل تمہیں لینے آؤں گا۔ کل؟ اس کا دل دھڑکا۔ ہاں کل۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ پوچھا تو انداز نرم ہی رہا۔ نہیں۔ لفظ اپنے آپ اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ جازم مسکرا دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بھی سکون سے نیند دراز ہو چکی تھی۔ آنے والے وقت سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک خوشگوار تجسس سا جی میں اٹھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے حلیے کا خیال آیا۔ اس نے اپنا دھیان رکھنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سامنے گھڑی میں وقت دیکھا، 7 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی بہن کو میسج کیا، میرے ساتھ پارلر چل رہی ہو؟ فوراً ہی جواب آیا تھا، ہاں، کیا کروانا ہے؟ وہاں جا کر دیکھوں گی، وہ کہہ کر اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ اور جیسے ہی گھر میں پتہ چلا کہ حویلی سے جازم اسے لینے آ رہا ہے، نویرا اس کے پارلر جانے پر کھلکھلا کر اسے معنی خیز جملوں سے چھیڑنے لگی۔ میں ان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ حویلی سے جا کر میں بیچاری اور اداس ہو گئی تھی، اس لیے مینٹیننس کرنا ضروری ہے۔ زمر تو کوئی غلط نہ سمجھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم اداس نہیں تھی حویلی سے دور رہ کر؟ وہ مسکرائی۔ ایگزیکٹلی۔ اس نے گردن اکڑائی، مگر اتنی پرجوش بھی نہیں تھی جتنی اب لگ رہی ہو۔ یہ ماں بننے کی خوشی ہے۔ وہ چڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، جازم تو بیچارہ ہے ہی بن مانگا اور انچاہا۔ نویرا نے سر جھٹک دیا۔ وہ اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عین ممکن تھا کسی بھی وقت اس کا دماغ پھر جاتا۔ زمرد کچھ نہ بولی، نگاہیں پھیر گئی۔ زمرد اور میں پیرنٹس بننے والے ہیں، اس نے ناشتے کی میز پر اطلاع دی۔ سب کے ہاتھ اور چلتے منہ رک گئے۔ رشیدہ بیگم نے خوشی سے چمکتے چہرے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی، جھوٹ کیوں کہوں گا؟ وہ ہنس دیا۔ بہت مبارک ہو۔ دادا مسکرائے۔ مبارک ہو جازم بھائی۔ خیر مبارک۔ اسے لینے کب جا رہے ہو؟ بس ابھی نکلوں گا، ناشتے کے بعد۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، رشیدہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ جنیتا نے ماں کی طرف دیکھا اور جلدی سے اپنا ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں بھی بھائی۔ یوں ہی لمحوں میں اسے لینے جانے والوں کی تعداد 6 ہو چکی تھی۔ جازم کے لیے یہ اور خوشی کی بات تھی۔ اس نے سب کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ اس کی خوشی کا اس پل کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد وہ سب گاڑیوں میں بیٹھے اور راستے سے ڈھیروں مٹھائیاں اور پھل لیے شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ سرخ رنگ کی لمبی ڈھیلی کرتی پہنے ہوئے تھی، سنہرے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ آج کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ کئی دنوں بعد آج معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ دوپٹہ کاندھوں سے ہوتا آگے کی جانب ڈالا ہوا تھا۔ جازم کا میسج اسے مل گیا تھا کہ وہ امی کے ساتھ ہی آ رہا ہے، ساتھ میں اور لوگ بھی ہیں۔ یہ جاننے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی کہ اور کون کون آ رہا ہے، نہ جازم نے بتایا۔ گھر میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا، لیکن جازم کی نگاہ ایک پل کے لیے اس پر ٹھہر کر رہ گئی۔ اسے اتنے ماں بعد دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ گزرے وقت کی تلخیاں کچھ دھندلا گئی تھیں تو آگے نئے رشتے کے لیے اچھی امید دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی زینب؟ تکلف کہاں ہے بڑی بھابھی، وہ نرمی سے بولی۔ اسے پیار اور محبت ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر وہ جازم کے ساتھ بیٹھی تھی، باقی لوگ دوسری گاڑی میں تھے۔ وہ تم سے آ کر معافی مانگے گی۔ جازم نے خود ہی وہ ذکر چھیڑ دیا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس حویلی میں نہ آئے، کیونکہ اگر وہ میرے سامنے آئی تو میں اس کا وہ حشر کر دوں گی کہ سرجری بھی اس کا بگڑا چہرہ نہ سنوار پائے۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ ان گزرے مہینوں میں پہلی دفعہ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ ایک دم پزل سی ہو گئی، گو کہ آنکھیں خفا تھیں۔ پرانے روپ میں دیکھ کر اچھا لگا۔ وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس روپ سے ہی تو پریشان تھے آپ، تبھی 4 مہینے تک خبر نہ لی، بلکہ بھول ہی گئے کہ آپ کی ایک بیوی بھی ہے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی خوشگوار حیرت ابھری۔ کیا مجھے مس کرتی رہی ہو بیگم؟ واٹ؟ نو۔ وہ ایک دم بدک گئی۔ وہ پھر ہنس دیا۔ مجھے ایک بار بھی خیال آیا ہوتا تو میں آپ کو میسج ضرور کرتی۔ اچھا، اور ٹائپ کر کے مٹا دینا کاؤنٹ کرنا ہے یا نہیں؟ وہ ایک دم ساکت رہ گئی، پھر چٹک کر اسے دیکھا۔ وہ تو صرف دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، تو نکالی کیوں نہیں؟ دل نہیں چاہا، وہ بے نیازی سے بولی۔ تو پھر یہ طے ہو گیا کہ تم نے مجھے ذرا بھی یاد نہیں کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے کیا تھا؟ ہاں، یاد تو آتی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ یوں اقرار کرے گا۔
کیوں؟ مجھے کیوں یاد کرتے تھے؟ کیوں یاد نہیں کر سکتا؟ بیوی ہو میری، وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایسے بغیر بتائے کیوں چلی گئی تھیں؟ اس کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ مجھے لگا آپ میرے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کیوں کھڑا نہیں ہوں گا؟ بیوی ہو میری، بقول تمہارے زبردستی بیوی بنا سکتا ہوں تو کیا تمہارے حق میں کچھ بول نہیں سکتا؟ مجھے خود سے جڑے لوگ بہت عزیز ہیں، میں انہیں کبھی کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسے بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ آئندہ بغیر بتائے کبھی اس طرح مت جانا۔ وہ حکم دے رہا تھا یا التجا کر رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی، لیکن سر ہلا دیا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس کے بال بڑے ہو گئے تھے۔ اس نے پچھلے کئی مہینے سے بال نہیں کٹوائے تھے جو اب کمر سے بھی نیچے آ رہے تھے۔ وہ پیچھے ہی بیٹھا تھا اور مسلسل بے دھیانی میں اسے تک رہا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی اپنے وجود پر نگاہیں ڈالنے لگی۔ سیاہ شرٹ ڈھیلی تھی مگر پیٹ کا ہلکا سا ابھار واضح تھا۔ چہرے پر نگاہ ڈالی تو چہرہ کچھ بھرا بھرا لگا۔ وہ خفیف سی ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیوی ہو میری، وہ اس کے گھبرانے پر مسکرایا تھا۔ میں سیریس ہوں، بتائے کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ وہ اس کی خفگی پر حیران ہوا تھا۔ ایسے تب بھی دیکھتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بول رہی تھی۔ جو میں سوچ رہا ہوں تمہیں بتاؤں؟ ہاں بتائیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں وہ اسے حاملہ روپ میں عجیب لگ رہی ہے، بغیر میک اپ کے، بغیر ترشے ہوئے بالوں کو، کیا وہ اپنا روپ رنگ کھو چکی ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا اور اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیتے پھر آہستہ سے چھوڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر تم ان خوبصورت بالوں کو یوں ہی بغیر کاٹے رکھو اور یہ یوں لمبے ہی رہیں تو کتنا اچھا لگے گا۔ بہت خوبصورت ہیں تمہارے بال۔ وہ بولا تو وہ حیران سی اسے دیکھے گئی۔ اور یہ کہ ماں بننے کے عمل نے تمہاری خوبصورتی کو کتنا بڑھا دیا ہے۔ وہ اس کے ذرا پھولے گالوں کو انگلی سے چھوتے بولا تو وہ شرما کر سمٹ سی گئی۔ میں موٹی ہو رہی ہوں کیونکہ آپ ہر ایک گھنٹے میں کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں اور زبردستی کھلاتے ہیں۔ وہ جیسے شکایت کر رہی تھی۔ اس کے یوں معصومیت سے شکایت کرنے پر وہ ہنس دیا تھا اور اس کے پیٹ کو سہلایا۔ اب تم ایک نہیں بلکہ 3 ہو۔ اب اتنا تو کرنا پڑے گا کیونکہ خود سے تم کچھ نہیں کھاتی ہو۔ وہ اسے ساتھ ڈپٹ بھی رہا تھا۔ میری فکر زیادہ ہے یا اپنے بچوں کی؟ یہ ایک ایسا بچکانا سوال ہے۔ وہ اس کی ناک کھینچتا ہنس دیا۔ اگر تمہارا نام لیا تو یہ سن لیں گے۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے بولا۔ لے لیں، انہیں ابھی کون سا سمجھ آنا ہے۔ وہ ہنس دی تھی۔ وہ اس کے کاندھے پر سر تھوڑی رکھے اسے اپنے حصار میں لیے مسکرایا تھا۔ یہ پل خوبصورت تھا یا آج کل یوں ہی اسے اس کے ساتھ گزرے پل بہت زیادہ خاص لگتے تھے؟ وہ زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ ڈیرے پر جاتا بھی تو جلدی واپس آ جاتا اور وہ اس کی توجہ اور محبت کا پل پل بڑھنا محسوس کرتے سرشار سی رہتی تھی۔ حویلی سے جازم کی ماں اور بہن کے علاوہ کبھی کوئی تو کبھی کوئی آ جاتا۔ ایک ملازمہ بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ نواں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پیٹ بھی اب بالکل واضح اور ابھرا ہوا تھا۔ ممتا کے احساس نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ وہ ان دنوں جازم کی ہتھیلی کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ وہ ہر پل اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا، اس کی خفگی پر بے چین سا ہو جاتا تھا۔ وہ بھی اس کی موجودگی کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ وہ ذرا سی دیر کر دیتا تو زمرد خفا ہو جاتی، بری طرح اداس ہو جاتی۔ دیر سویر ہو جاتی ہے میری جان، کیوں اداس ہوتی ہو؟ وہ اس کی اداسی پر بے چین سا ہو جاتا۔ آپ نے 10 بجے کا کہا تھا، اب دیکھیں 12 بج رہے ہیں۔ وہ روحاں سی ہوتی بولی۔ اور یہ کھانا بھی نہیں کھایا؟ مجھے نہیں کھانا، وہ منمنا کر کہتی۔ اس حالت میں یوں ضد اور وہ بھی کھانے کے ساتھ؟ وہ اس کی تھوڑی پکڑے اسے مناتا۔ آؤ میں کھلاتا ہوں، منہ کھولو۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ اس کی ناراضگی پانی کے بلبلے کی مانند تھی۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد اس کا موڈ بہتر ہو جاتا۔ وہ ساتھ کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے یا کوئی پروگرام لگا لیتے۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے اس کے ساتھ لیٹے دیکھتی رہتی اور اسی کے بازو پر سو جاتی۔ وہ اس کی نیند میں خلل کے احساس سے ہلتا تک نہیں، کیونکہ پریگننسی کے آخری اوائل میں یوں بھی اس کی نیند کا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ مشکل سے سو پاتی تھی، کبھی آنکھ ہی نہ لگتی اور کبھی بے چینی سی رہتی۔ حویلی میں سب کو ہی جازم کے جڑواں بچوں کا بے چینی سے انتظار تھا۔ خود جازم بھی دن ہی گن رہا تھا۔ پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب اچانک ہی اسے درد ذہ شروع ہو گئے۔ جازم گھبرا سا گیا تھا۔ رشیدہ بیگم نے زینب کو اطلاع کر دی تھی اور شام تک انتظار کرتے وہ اسے اسلام آباد لے گئے تھے، کیونکہ اس کا وہیں پر رجسٹریشن ہو چکا تھا۔
ہسپتال پہنچنے تک اس کی تکلیف بڑھتی گئی۔ ابھی آپریشن کی ڈیٹ میں 2 دن تھے اور پہلے ہی درد ذیل ہو جانے پر جازم بوکھلاہٹ کا شکار تھا، کیونکہ ڈاکٹر پہلے ہی اسے آپریشن کا کہہ چکے تھے۔ اسے چیک اپ اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ جازم وہیں آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ سردی کے موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی آپریشن تھیٹر سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد 2 نرسیں تولیے میں لپٹے بچے لے کر باہر آئیں۔ مبارک ہو مسٹر جازم، 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، مسکرا کر مبارکباد دے رہی تھیں۔ جازم خوشی سے نہال دونوں کو ایک ساتھ گود میں لیے پلٹا تو نگاہ ماں کے چہرے پر پڑی۔ وہ کچھ بجھی سی لگی۔ پہلے تو وہ سمجھ بھی نہ سکا کہ وہ مسکرا کیوں نہیں رہی۔ زینب آگے بڑھی اور ایک بیٹی اس کی گود سے لی۔ ارے ماشاء اللہ، یہ تو پوری زمرد ہے۔ آنکھیں دیکھے زبیر، اور بال۔ ہاں ماشاء اللہ، مگر یہ تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہی۔ ارے ارے، اس نے دوسری بچی بھی جازم کے گود سے لے لی۔ کچھ دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا، اور رشیدہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ انہوں نے بس سرسری سا دیکھا۔ وہ تو دل میں پوتوں کا ارمان لیے بیٹھی تھی۔ دونوں ہی بیٹیاں تھیں۔ دل کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ بیٹے کی پہلی مراد ہی بیٹیوں سے شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تم کچھ دن اسلام آباد میں ہی رہنا، ٹھیک ہے نا؟ زینب نے بیٹی سے کہا تو رشیدہ بیگم اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، گھر چلیں گے نا؟ چچی آپ بھی وہیں آ جائیں۔ کیوں زمر؟ ہاں لیکن آپریشن ہوا ہے اور سفر بھی لمبا ہے، تو اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اوہ، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، سفر لمبا ہے۔ وہ کچھ بجھا تھا، اس کے بغیر رہنے کا تصور عجیب لگا۔ آپ بھی یہی رکیں گے نا کچھ دن؟ پھر ہم ساتھ ہی واپس جائیں گے، زمرد نے کہا تو وہ فوراً اسبات میں گردن ہلا گیا۔ رشیدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کا یہاں کیا کام؟ وہ اپنے لہجے کی گرمی چھپا بھی نہ سکیں۔ وہاں موجود سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ نہیں امی، زمرد کو میری ضرورت ہوگی، وہ کہہ کر ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ماں کا رویہ بہت عجیب لگا اور وہ اب تک سمجھ نہ پا رہا تھا۔ آپ بھی یہیں رک جائیں نا، زینب نے ان سے کہا تو وہ فوراً انکار کر گئیں۔ میں پھر چکر لگاؤں گی، مجھے کہاں نیند آتی ہے اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور۔ وہ بہانہ بناتی کچھ دیر بعد ہی واپسی کے لیے نکل چکی تھیں۔ وہ وہیں رہا۔ زینب بھی وہیں تھی۔ وہ بچوں کو سنبھال رہی تھی اور جازم زمرد کو اٹھنے میں مدد کرتا تو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، اس کے بال بناتا۔ اگلے دن اسے چلنے کے لیے بہت احتیاط سے اٹھایا۔ کچھ قدم چلی، پھر درد برداشت نہ ہوا تو جازم نے اسے دوبارہ بیڈ پر لٹانے میں مدد کی۔ نام کیا سوچا ہے؟ زینب نے ان دونوں کی طرف دیکھتے پوچھا۔ رامین، روحین، زمرد نے کہا تو جازم نے فوراً حامی بھرتے اس کے پسند کیے ناموں پر سر ہلا دیا۔ چلو پھر مشورہ بھی کر لیتے ہیں گھر کے بڑوں سے۔ نہیں، میں نے تو سوچ لیا ہے، میں یہی نام رکھوں گی۔ ٹھیک ہے نا جازم؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ ہاں لیکن رشیدہ بھابھی سے ایک دفعہ مشورہ، انہیں بیٹیوں کی کوئی خوشی نہیں ہے، انہیں شاید فرق بھی نہ پڑے کہ نام کیا رکھے جائیں۔ وہ آہستگی سے بولی تو لہجے میں تلخی اتری ہوئی تھی۔ جازم یکدم ساکت رہ گیا۔ تو یہ بات تھی، وہ کیوں نہ سوچ سکا؟ اس نے بے اختیار زمرد کے اترے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ بس جو نام تم نے سوچ لیا وہی ڈن ہے۔ میری بیٹیاں میری شہزادی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ وہ اسے بہلا رہا تھا اور وہ بہل بھی گئی تھی۔ جازم کا ساتھ اس کے لیے ہر غم بھلا دینے پر پریشانی ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ 10-15 دن شہر میں رہنے کے بعد وہ اسے لیے حویلی واپس آ گیا۔ وہ جس گرم جوشی اور استقبال کی توقع کر رہی تھی وہ نام کو بھی نہ تھی۔ سبھی کافی دیر بعد چند منٹ کے لیے آ کر بچیوں کو دیکھ ان کے سرہانے سلامی رکھ کر چلے گئے، اور مردوں میں سے کوئی نہ آیا، نہ جازم کا باپ نہ ان کا دادا۔ وہ حیران تھی اور بہت زیادہ تلخ بھی۔ یہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اسے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو لے کر عجیب سے وہم ستانے لگے۔ یہاں کے لوگ پہلے پیدا ہو جانے والی بیٹیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن جازم تو خوش تھا، محبت سے چور تھا، بیٹیوں کے ساتھ بہت وقت گزارتا تھا۔ لیکن زمرد کے دل میں عجیب سی خلش رہ گئی تھی۔ اس نے پیدائش کے 2 ماہ بعد جازم سے وقفے کا ذکر کیا تو اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں جان، وہ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دونوں بچیاں کورٹ میں سو رہی تھیں۔ کیوں؟ وہ آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔
اب وہ دونوں یوں ہی سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ وہ دونوں اٹھ جاتی تو ساتھ اٹھتی، رونے لگتی تو ساتھ ہی روتی تھیں۔ ایسے ہی تمہیں کیوں اس کی ضرورت لگ رہی ہے اور آپ کو کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ امید ہے اگلی بار زینب کی کہانی نہ دہرائی جائے۔ اس کی ماں کا کہا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ وہ اپنے بڑوں کا رویہ دیکھ چکا تھا کہ ایک سردار کے لیے اس کی اولادوں میں بیٹا ہونا کتنا ضروری تھا۔ سرداری قائم رکھنے کے لیے وارث ہونا ضروری تھا۔ ابھی تو پہلی اولادیں بیٹیاں تھیں اور اس کے چچا کے لڑکے ابھی سے خوشی منانے لگ گئے تھے کہ کہیں سرداری کا سہرا ان کے نصیب میں تو نہیں آنے والا۔ وہ اسے مبارکباد بھی تمسخرانہ انداز میں دے چکے تھے، جس سے اس کی انا پر گہری چوٹ پڑی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں جان۔ وہ اس کی بات ٹالتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے گالوں کو سہلاتا وہ اس کو سینے سے لگاتا باہر کی ساری تلخیاں بھولنے لگا۔ وہ اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ اس کی قربت اسے ساری سیاستیں، ساری پریشانیاں بھولنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ زمرد کی دھڑکنوں کے شور میں وہ جلد ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا، اس کے وجود کی رونائیوں میں کھو چکا تھا۔ رامین اور روحین 5 مہینے کی ہو چکی تھی۔ دونوں زمرد کی کاپیاں تھیں۔ دونوں کی سنہری بال، دونوں کی سنہری آنکھیں اور دونوں ہی بلا کی حسین کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حویلی میں باقی عورتیں ان دونوں کی خوبصورتی کا موازنہ اپنے بچوں سے کرتیں اور دل میں حسد کا شکار ہوتی تھیں۔ اوپر سے زمرد انہیں ایک سے ایک جدید انداز کا لباس پہناتی اور وہ سوچ کر ہی رہ جاتی کہ وہ ایسے کپڑے کہاں سے منگواتی ہے، لیکن پوچھتے ہوئے انا آڑے آ جاتی تھی۔ ایک ایسے ہی دن تھا جب وہ جازم کے ساتھ دونوں بیٹیوں کو گھمانے شہر لائی تھی۔ پھر واپسی میں مجھے کلینک بھی جانا ہے تو بچیوں کو موم کے پاس چھوڑ دیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ کچھ مشورہ کرنا تھا لیڈی ڈاکٹر سے، وہ سرسری انداز میں بولی تھی۔ بچیوں کو میں دیکھ لوں گا، تم ہو ڈاکٹر سے ملاؤ، وہ بولا تو وہ اسے کافی ساری ہدایتیں دے کر کلینک چلی گئی۔ آپ نے جو میڈیسن دی تھی اس کے باوجود میرا پیریڈس کا ایشو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہاں، میں نے کہا تو تھا استعمال کر کے دیکھ لیں، حل نہ ہوا تو پھر ایک الٹرا ساؤنڈ کر لیں گے، ہو سکتا ہے پھر رسولیاں بڑھ گئی ہوں بچہ دانی میں۔ اوہ، وہ سر ہلاتی وہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد الٹرا ساؤنڈ کیا گیا اور رپورٹ آتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپ کی فرسٹ پریگنینسی کو تو سال بھی نہیں ہوا نا، آپریٹ ہوا تھا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ خیر مبارک ہو، پھر جڑواں ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کئی پل حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اتنی جلدی دوبارہ کنسیو ہو جاتا ہے کیا ڈاکٹر؟ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ ڈاکٹر مسکرائی مگر وہ مسکرا نہ سکی۔ وہ رپورٹ لیے اترے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ پہلی پریگنینسی کے ختم ہونے، اولاد ہو جانے کے بعد کے ٹراما سے ہیل نہیں ہو پائی تھی، اور اتنی جلدی اس نے راستے میں تو جازم کو کچھ نہ بتایا، مگر گھر پہنچتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جازم بری طرح گھبرا گیا۔ میری جان بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ آئی ایم پریگننٹ اگین۔ ایک پل کو جازم ساکت رہ گیا اور اگلے ہی پل چہرہ کھل اٹھا۔ آر یو سیریس؟ خوشی کی بات پر کون روتا ہے یار، ادھر آؤ پگلی۔ وہ اسے گلے لگاتا بے اختیار بوسے دینے لگا۔ وہ کسمائی اور رونا بھول گئی۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سیلف مائی بیبی، وہ شرارتی انداز میں بولا اور وہ روتے ہنستے اس پر مکے برسانے لگی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو، یہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن ابھی بچیاں صرف 5 مہینے کی ہیں۔ فکر مت کرو، رضیہ کے ساتھ اب ایک اور ملازمہ بھی بچوں کے لیے ہماری طرف بلوا لوں گا، تم خود کو پریشان مت کرو میری جان۔ وہ اسے دیکھی گئی اور چاہ کر بھی دل میں دبا خدشہ بیان نہ کر سکی، لیکن خبر حویلی میں پھیلتے ہی سب نے پہلے کی الٹرا ساؤنڈ کرنے، بچوں کی جنس معلوم کرنے کا مشورہ دیا۔ کیوں؟ اگر بیٹیاں ہوئیں تو ضائع کروائیں گے کیا؟ وہ رشیدہ بیگم کا پیغام جازم کے منہ سے سن کر بھڑک گئی۔ جازم ایک پل کو حیران رہ گیا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو، پاگل ہو؟ وہ خفگی سے بولا تھا مگر چاہ کر بھی اس پر غصہ نہ کر سکا۔ وہ تو صرف ایک بات تھی جو تم سے شیئر کر دی، میں تمہیں کہہ نہیں رہا کہ تم کرواؤ لازمی، کہیے گا بھی مت۔ وہ تناؤ میں گھری بولی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ بھی اس کے دل میں چھپا خوف سمجھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار اس پر ترس آیا۔ وہ اسے گلے سے لگاتے اس کا سر سہلانے لگا۔ فرق نہیں پڑتا حالات کیا ہوں گے، مگر میرے دل میں تمہاری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہاری اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں بے اختیار تم سے محبت کرنے لگا تھا اور کوئی بھی طاقت اختیار نہیں رکھتی کہ میرے دل سے تمہاری محبت کو کم کر سکے۔ وہ اسے بہلا رہا تھا اور وہ بہل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی باتوں سے بہل جاتی تھی کیونکہ اس کی باتیں، اس کا احساس اور انداز سب ایک جیسا تھا، محبت سے بھرپور اور مضبوط تحفظ جیسا۔ وہ صرف باتوں سے نہیں، اپنے ہر عمل سے زمرد کو اپنی محبت کا احساس دلاتا تھا۔ پہلی دفعہ میں تمہارا وزن زیادہ نہیں تھا اور پیٹ بھی کم تھا، اس دفعہ پیٹ ذرا بھاری ہے اور وزن بھی زیادہ ہے، اس دفعہ بیٹے ہوں گے۔
رشیدہ بیگم کی بہن حویلی آئی ہوئی تھی اور وہ کھانے کے بعد جازم کے ہمراہ حویلی کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ یہ سنتے ہی اس نے جازم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اسے مزید کھلتا محسوس ہوا، مگر وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، سو خوش ہو یا نہ ہو سمجھ نہ سکی۔ ہاں اب دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نے اگلے ہفتے کی تاریخ دی ہے۔ بس مجھے تو جازم کی فکر ہے، سردار ہے، سرداری میں وارث نہ ہو تو وہ بے ستون رہتی ہے، اور پھر زینب کی بیٹی ہے، زینب کی بھی تو ایک بھی بیٹا نہ ہوا۔ وہ اپنی باتوں میں لگی تھیں، آگے بڑھ جانے کے باوجود بھی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اوپر چلیں؟ وہ جازم کو دیکھ کر بولی۔ جازم کو اس کا چہرہ اترا سا لگا، وہ خاموشی سے اسے لیے اوپر آ گیا۔ تمہاری بہو کے تو پیروں سے لگا ہوا ہے تمہارا سردار بیٹا۔ جازم کو ذرا غیرت نہیں، کیسے ہاتھ پکڑے اسے لیے حویلی کے اندر کی طرف گھوم رہا ہے۔ اف رخسانہ مت پوچھو، تم کچھ مت پوچھو، میرا بیٹا تو 2 سال سے میرے ہاتھوں میں ہی نہیں، اس کے ساتھ مانو چپکا ہی رہتا ہے، اسے سوئی بھی چپ جائے تو جازم تڑپ اٹھتا ہے، میرا دل تو خون کے آنسو روتا ہے۔ دل کو نہ رلاؤ بہن، کچھ دماغ بھی چلاؤ، ایسی لڑکیاں تو نہ دیں بیٹے ہمارے واپس ہمیں چاہیے بھی نہیں، مگر ایسی بھی کیا عاشقی کہ گھٹنوں سے لگا کر رکھو شوہر کو۔ دوسری شادی کیوں نہ کروا دی پہلی 2 جڑواں بیٹیوں کے بعد ہی؟ بات کرو مردوں سے تم، سرداری نہ رہنے کی ایسے تم لوگوں کے ہاتھ۔ وہ سرگوشی نما انداز